کنارہ ہے, 9 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے, بالکل ہی اپوزٹ. جاپان میں ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے ہم لوگ, اور ایکویٹر کے دوسری طرف گئے تو شدید گرمی. وہاں دن بہت چھوٹا, یہاں رات بہت چھوٹی, بالکل دوسرے کنارے پہ. آپ کے پاس آئے, اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کر, تو کھانسی بھی ختم ہو گئی, ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کیا جب ولضالین کہے تو قولوا آمین, تو آمین کہو. تو حدیث میں بتا دیا کہ امام نے کیا کرنا ہے, تمہارا کیا کام ہے. امام کا کام ہے قرات کرنا, اور تمہارا کام ہے فاتحہ کے بعد پیچھے سے آمین کہنا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہ خطبے کے بارے میں بھی اور نماز کے بارے میں بھی ہے یہ آیت جو ہے. تو ان دلائل کی روشنی میں, اور بعض صحابہ کے بھی سخت فتاوی اس بارے میں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو ان کی روشنی میں وہ حدیثیں جن سے ہمیں امام کی قرات کا جواز کا پتہ چلتا ہے, یہ حکم کا پتہ چلتا ہے, تو وہ حدیثوں میں تعویل کی گئی ہے, ورنہ یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں. تو یہ دلائل زیادہ مضبوط ہے, لہذا اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں وہ یا تو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں یا وہ واجب التاویل ہیں. واجب التاویل کا مطلب, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اقرا بہا فی نفسک, جب امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں پڑھو. تو دل میں کا مطلب کیا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرو. تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. اور یہ جو حدیث ہے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو پوری حدیث یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, صحیح مسلم میں الفاظ ہیں, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے آپ تلاوت تو کرتے ہی نہیں ہو, فاتحہ کے بعد تو ویسے بھی آپ خاموش ہوتے ہو. تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہ اس حدیث کا بھی مطلب ہے جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنے کا مطلب جو امام کے پیچھے ہے حکماً اس نے فاتحہ پڑھ لی ہے, تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. مطلب یہ جب امام نے پڑھ لیا تو مقتدی کو بھی یہی سمجھا جائے گا اس نے پڑھ لی ہے. تو ان دلائل کی روشنی میں اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے. اب جب یہ میں دلائل دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ حنفی ہے نا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر ایکچولی آپ اہل حدیث ہیں اس لیے آپ ویسی باتیں کر رہے ہیں. پھر تو کوئی اسلام کے دلائل دے تو ایکچولی یہ مسلم ہے تو اس لیے اسلام کے دلائل دے رہے ہیں, اور جو ایتھیسٹ ہے ہم اس کو کہیں ایکچولی یہ چونکہ ایتھیسٹ ہے اس لیے خدا کی نفی کے دلائل دے رہا ہے. پھر تو کسی کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی میرے بھائی. تو یہ کہنا کہ یہ حنفی ہیں یہ شافعی ہیں, دلائل سے میں بات کر رہا ہوں. میں کیا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں, کس فقہ کو میں حنفی بھی اگر ہوں تو اس لیے ہوں کہ دلائل کی دنیا میں امام حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ شورائی فقہ تھا اور وہ بہت مضبوط فقہ ہے. وہ اکیلے امام ابو حنیفہ کی رائے کو فقہ حنفی نہیں کہا جاتا. بہرحال اگر کوئی اس رائے کے علاوہ دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ جانے, اللہ جانے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں شدت پسندی والا راستہ ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی قرآن حدیث جانتے ہیں باقی تو سارے گھاس کھا رہے ہیں, یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جمعے کی نماز غریب کا حج ہے, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے میرے بھائی, کسی کے پاس ہو تو ریفرنس کے ساتھ بھیج دیں. ہو سکتا ہے, میں نے کب دعویٰ کیا کہ ساری دنیا کی ساری حدیثیں میرے علم میں ہر وقت موجود رہتی ہیں, اور یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا ہو تو وہ موبائل فون پر تلاوت لگا کر اس کو سن کر یاد کر سکتا ہے کیا؟ میں نے اس طرح سے 2-3 صورتیں یاد کی ہیں جب کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. بہت اچھا کیا آپ نے, یاد کر لی, سن کے یاد کر لی, یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن بہرحال قرآن پڑھنا سیکھیں آپ, یہ بھی بہت اچھا کام ہے جو آپ نے کیا. بہت سے صحابہ اسی طرح سے قرآن جانتے تھے. حیدر انصاری انڈیا سے, میں نے 10 سال پہلے کسی سے ادھار لیے تھے. اچھا بھائی, مر گیا ہوگا بیچارہ غم میں, لیکن کسی وجہ سے وہ واپس نہیں کر سکا. سب یہی کہتے ہیں اب واپس کرنا چاہتا ہوں, قیامت آنے والی ہے اس کا مطلب. یہ کیا ہے یار, ایک تو ان سے بولا PDF میں بھیجا کرو نا یہ مسائل. اچھا بھائی, لیکن شرم کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. سبحان اللہ, ادھار کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی, واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. میں آپ کی عظمت کو 50 دفعہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 10 سال پہلے ادھار لیے تھے, 10 سال تک ادا کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی, بہت معذرت کے ساتھ بھائی میں نے آپ کا نام لے لیا کہ استغفر اللہ, مجھے پتا ہوتا کہ آگے یہ شرما شرمی والے مسائل ہیں تو آپ کا نام اناؤنس نہ کرتا. بہرحال حیدر بھائی, آپ کو 10 سال تک ادھار واپس کرتے ہوئے شرم نہیں آئی, یعنی ادھار واپس نہ کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ایک بندے کا میں نے 10 سال سے پیسہ کھا کے بیٹھا ہوا ہوں, اب واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. بس میں یہی جواب میں کہوں گا, آپ کی شرم کو 21 توپوں کی سلامی. آپ بے شرم بن کے ان کو پیسے دے دیں, یہاں بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا. آپ بے شرم بن جائیں, پیسے دے دیں, بولیں یہ بے شرم آدمی تمہیں پیسے دے رہا ہے, تو اس بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت ملے گا. شادیاں کرتا رہتا ہے, اس پہ کئی بار جواب دے چکا ہوں. دیکھو, ہر وہ چیز جس سے آپ کو تکلیف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فطرت کے اگینسٹ ہے. اور بھی دنیا میں بہت سے کام رہتے ہیں آپ کا کرنے کا دل نہیں چاہتا,
لیکن وہ فطرت کے اگینسٹ نہیں ہے. فطرت کا حقیقی معنوں میں تعین اسلام کرتا ہے. اگر صرف عقل سے شروع کر دو نا تو مجھ سے سکھ ملے, ابھی کینیڈا میں گیا, وہاں سکھ بہت زیادہ ہیں, تو ان کی داڑیاں بہت لمبی, مونچھیں بھی, وہ تو سب جگہ کے بال رکھتے ہیں. کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ان کا کلچر ہے, وہ جانے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا فطرت ہے. بال کیا ہے؟ فطرت ہے. تو وہ ایک ان کی دلیل ہے کہ اس میں زیرناف بال بھی ہیں, وہ سارے بال ہی بال, کہتے ہیں بال کاٹنا فطرت کے خلاف ہے. اب اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن کب تک بحث کرو گے؟ ہمارے پاس اسلام ہے. اسلام نے ہمیں ایک اعتدال کا راستہ بتایا کہ نہ سب جگہ کے بال رکھنا فطرت ہے, نہ سب جگہ کے بال کاٹنا فطرت ہے. مرد کو داڑھی کے بال رکھنا فطرت ہے, کاٹنا فطرت کے خلاف. مونچھیں بڑھانا فطرت کے خلاف, کاٹنا فطرت کے مطابق. بغلیں کاٹنا فطرت کے مطابق, بڑھانا فطرت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, اور پیغمبروں کی فطرت وہ اصل میں انسانوں کی اوریجنل فطرت ہوتی. اس میں آپ نے فرمایا مسواک, دانت صاف کرنا. آپ کو پتا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بڑے اپنے قوم کے ہیرو تھے, لیکن زندگی میں کبھی دانت نہیں صاف کیے. وہ کہتے تھے دانت صاف کرنا فطرت کے خلاف ہے. پھر وہ مثال دیتے تھے شیر نے کبھی دانت صاف کیے ہیں, بلی کو کبھی دیکھا برش کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کیا. ان کے دانتوں میں کیڑے پڑ گئے مگر وہ صاف نہیں کرتے تھے. یہ ایسے گزرے ہیں لوگ دنیا میں. وہ کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے, تو انسان کی ایجاد کردہ چیز. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو لباس نہیں پہنتے. میں جب کینیڈا میں تھا نا ابھی پچھلے ہفتے, تو نیوڈ لڑکے لڑکیوں کا بائکوں پہ دھرنا چل رہا تھا. میں نے نہیں دیکھا, آپ بولے مفتی صاحب وہ دیکھنے گئے تھے, میں چاہتا دیکھ سکتا تھا لیکن نہیں دیکھا میں. تو وہ بالکل برہنہ. ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ جو لباس کی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے یہ فطرت کے خلاف ہے. انسان برہنہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیوں کلچر کی وجہ سے اپنے شرمگاہوں کو چھپائیں؟ کیا جانور کو دیکھا کبھی چڈی پہنے ہوئے آپ نے؟ ایک دفعہ چوہا گیا تھا ہاتھی کے پاس, ہاتھی نہا رہا تھا تالاب میں. چوہے نے ہاتھی سے بولا یار باہر آنا, کام ہے آپ سے. اب ہاتھی کے لیے دریا سے باہر نکلنا آسان ہے. ہاتھی نے کہا یار مجھے گھنٹہ لگے گا باہر نکلنے میں ہاتھی ہوں, تیری طرح تھوڑی ہوں. نکلا اور چلا گیا. تو بتا دے کیا کام ہے؟ چوہے نے کہا نہیں بہت ضروری کام ہے, باہر آ. ہاتھی بےچارا گھنٹوں محنت کر کے باہر نکلا. چوہے نے کہا بس واپس چلا. تین نے کہا پھر نکالا کیوں تھا؟ کہتا میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تھوڑی نہ آ رہا. چوہے نے کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرا انڈر ویئر